اگر آپ آج گاؤں میں کسی عورت کو کہیں نا کہ تم گھلو ملو لڑکوں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھو انجوائے کرو، تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد. وہ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کرتے. یہ عورت کے ساتھ غیرت کا مسئلہ کیوں جڑا ہوا ہے؟ کیونکہ سیکیورٹی کا مسئلہ جڑا ہوا ہے. ایک غریب آدمی اپنی بیٹی کو مردوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے دے گا جیسے آپ لوگ کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی ان کو آزادی نہیں دیتے. ان کا مسئلہ ہے، ان کا سروائیول کا مسئلہ ہے بھائی، وہ نہیں کر سکتے. امریکہ انگلینڈ میں عورتیں رہتی ہیں، یہیں سے گاؤں کی عورت اٹھ کے جاتی ہے، میں نے خود دیکھا. انگلینڈ میں پاکستان کی گاؤں دیہاتوں کی لڑکیاں جاتی ہیں، دیہاتوں کی لڑکیاں. اگلی جنریشن جو ہے نا ان کی جو لڑکیوں کی، وہ کانفیڈنٹلی وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کے پاس سارے سوشل رائٹس ہوتے ہیں، سارے اکنامک رائٹس ہوتے ہیں، جو بھی ان کو وہ سوسائٹی دے سکتی ہے. اس سے بھی آگے جانے کی ضرورت ہے اس سوسائٹی کو، لیکن جہاں تک وہ پہنچی ہوئی ہے وہ اس کو سارے رائٹس دیتی ہے. اور وہ عورت بالکل فرق ہوتی ہے جب واپس آتی ہے اپنے گاؤں میں، تو عام طور پہ اس کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ آج کل قتل کر دیتے ہیں. باہر سے لڑکیاں آتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کرتی کر لیتی ہیں، تو ان کو یہاں پہ لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں ان کو مارنے کے لیے. تو اتنا بڑا شفٹ آتا ہے، پیراڈائم شفٹ آتا ہے. تو سوسائٹیز ایوالو نہیں کر سکتی جن سوسائٹیز میں آپ کا بیسک سبجیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پالیٹکس میں بجائے انسانوں کے ایشوز پہ بات کرنے کے، پالیٹکس میں ہارمونی کی بات کرنے کے، آپ ڈویژنز پہ بات کریں. آپ لڑائی کی طرف جا رہے ہیں، آپ آگ کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ پہلی ایک دلدل میں رہ رہے ہیں، وہ آپ اور گندا کر رہے ہیں اس کو، دلدل کو. آپ اس کے اندر انڈے بچے دے رہے ہیں. تو ہماری سوسائٹی کا فرض ہے اس وقت کہ جو میوزیشنز ہیں، جو آرٹسٹ ہیں، جو ایکٹرز ہیں، جو ماڈلز ہیں، جو بھی لوگ یہ توڑتے ہیں ٹریڈیشنز، وہ والی جو کہ لوگوں کو کیپٹیویٹڈ رکھتی ہیں، کیپٹیوز بلکہ رکھتی ہیں، کیپٹیویٹڈ تو ایک دوسرا ورڈ ہے، وہ کیپٹیو رکھتی ہیں اور وہ ان کو نہیں کھل کے فری ہونے دیتی. آپ کو ایسے لوگوں کی عزت کرنی پڑے گی، اور آپ لوگوں کو خود بھی اگر سمجھ آتا ہے کہ ایسے لوگ آپ بنیں، اور آپ بنیں گے تو کسی بھی تعصب سے پاک بنیں گے. کوئی آپ کو کچھ بھی کہے گا ایسی کی تیسی، بلکہ ایک ٹائم آئے گا جو آپ کو کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں، بلکہ لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. تو ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک انڈیکیٹر ہے، ایک انڈیکیٹر ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ اب آپ کی سوسائٹی پروگریس کر رہی ہے. تو میں دعا کروں گا کہ پاکستان میں جو ایکٹرز ہیں، سنگرز ہیں، خاص طور پہ جو عورتیں ہیں، ان کے انسٹاگرام کی سٹوریز کے نیچے لوگ گالیاں دینا بند کر دیں. ایک ٹائم ایسا ہے پاکستان کے اندر، جب وہ ٹائم آئے گا تو یاد رکھیں، آپ کے ذہن میں یہ پکا ہو جانا چاہیے کہ اب سوسائٹی آگے کی طرف موو کر سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتی. اور آپ کی پالیٹکس میں ریلیجن اور ریس اور برادری، اس کو نکالنا پڑے گا آپ کو. آپ جو مرضی کہتے رہے ہم اس لیے بنے اس لیے بنے، آپ ہیں کیا؟ آپ کی حیثیت کیا ہے دنیا میں؟ آپ کا جی ڈی پی کتنا ہے؟ شرم آتی ہے بتاتے ہوئے. امریکہ کا جو جی ڈی پی ہے اس کی پاپولیشن کے حوالے سے صرف بتا لیتا ہوں، پھر میں ختم کرتا ہوں. امریکہ کا جو جی ڈی پی ہے اس کا تقریباً $24 ٹریلین ہے. پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے 500 سے 600 بلین ڈالر ہے. امریکہ کی آبادی 32 کروڑ ہے، پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے. آپ کو پتا ہے اس کا فرق کیا ہے؟ پہلے تو آپ نے 500 کو 1 ٹریلین کرنا ہے، پھر آپ نے 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7، پھر 8، پھر 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24. کہاں بیٹھے ہوئے آپ؟ اسی لیے آپ کے دیہاتوں میں، چھوٹے شہروں میں لوگ جانوروں کی طرح رہتے ہیں. اسی لیے وہاں پہ نہ کسی کے پاس سوشل سیکورٹی ہے، نہ کسی کے پاس لیونگ کنڈیشنز ہے رہنے کی، نہ کسی کے پاس کسی قسم کے ہیومن رائٹس ہیں، اور وہ رہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا. آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ رہتے رہے اسی طرح. آپ کی بیشتر آبادی ایسے رہتی ہے، اور پھر اس آبادی کو بھی بار بار ریلیجن کی طرف لے کے جایا جاتا ہے.
ریلیجن تو ریفیوج تو ہو سکتا ہے ان کے لیے, آئیڈینٹی تو ہے ان کے لیے, لیکن وہ ان کے لیے پروگریس کا ذریعہ نہیں ہو سکتا. پروگریس جو ہے وہ اس کے تھرو نہیں آتی. یہ خوبصورت چیز ہے, یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے. لیکن اگر آپ نے پروگریس کرنی ہی نہیں ہے, آپ نے اس دنیا کو سمجھنا ہے کہ تو ایسی ہے, اصل دنیا تو بعد میں اسٹارٹ ہوگی, جو کہ اچھی بات ہے, آپ سمجھیں, میں بھی سمجھتا ہوں. لیکن اس دنیا کو ایسے ہی سمجھنا تو پھر خودکشی کر لیں, پھر رہنے کی کیا ضرورت ہے. بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ بڑے تیز ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا, لیکن پروٹوکول بھی پورا ہوتا ہے, اپنے سامنے شیلڈ بھی لگائی ہوتی ہے, موت سے ڈر بھی نہیں لگتا. اچھا کہتے ہیں جی ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا, لیکن مرنا بھی نہیں چاہتے. پھر کہتے ہیں جی کہ موت تو برحق ہے, موت تو آئے گی, لیکن یہ نہیں اس طرح تھوڑی دیر کے بعد آ جائے, تھوڑا انجوائے کر لیں. یہ ہپوکریسی ہے. یہ جو دنیا آپ کو ملی ہے, زندگی ملی ہے, یہ بڑی پریشس ہے, یہ بڑی خوبصورت ہے. آپ کا ہونا بہت خوبصورت بات ہے. آپ کا ہونا, وہ کہتے ہیں نا, ٹو بی اور ناٹ ٹو بی از دا کوشچن, شیکسپیئر نے کہا تھا. تو آپ کا ہونا اتنی خوبصورت بات ہے, اس کو سیلیبریٹ کریں. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ہیومین ویلیوز اپنے اندر پیدا کریں, ٹالرنس پیدا کریں, انٹیلیجنس کے ساتھ لائف کو دیکھیں, اپنی ریشنل تھنکنگ کے ساتھ دیکھیں, اپنے ڈاگماز کو ری اینالائز کریں. اس کے بغیر تو پھر اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو وہ تو جانور بھی رہتے ہیں, پرندے بھی رہتے ہیں, کیڑے مکوڑے بھی رہتے ہیں. اور اگر آپ اوپر جا کے دیکھیں, بہت اوپر جا کے ایریل ویو لیں, تو انسان بھی کیڑے مکوڑے ہی لگتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا